ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ نورپور گاؤں میں دریا کے کنارے رہتا تھا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے والدین گھر کی چھت گرنے سے مر گئے۔ عبداللہ دریا سے 2-3 مچھلیاں ہی بڑی مشکل سے پکڑ پاتا۔ وہ ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا۔ ایک دن عبداللہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو اس کے جال میں مچھلیوں کی بجائے ایک مٹی کا مٹکا آیا۔ عبداللہ نے اس مٹکے کو کھولا تو اس میں سے جن نکلا۔ جن نے کہا، میرے آقا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے آزاد کروایا۔ آپ مجھے اپنی کوئی خواہش بتائیں، میں پوری کروں گا۔ اس دنیا کا امیر ترین انسان بنا دوں یا پھر بادشاہ؟ عبداللہ نے کہا، نہیں، بس اتنا بتا دو کہ دریا کے کس حصے میں زیادہ مچھلیاں ہیں تاکہ میں وہاں سے مچھلیاں آسانی سے پکڑ سکوں۔ جن نے کہا، جی میرے آقا، میرے ساتھ چلیں۔ وہ عبداللہ کو دریا کے دوسرے کنارے میں لے گیا۔ مالک، یہاں سے پکڑ لیا کریں۔ اس کے بعد جن وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ہر روز وہاں سے مچھلیاں پکڑتا اور بازار میں فروخت کرتا۔ ایک دن عبداللہ کے جال میں 4 خوبصورت رنگ کی مچھلیاں آ گئیں۔ ایسی مچھلیاں کبھی نہ دیکھی تھیں۔ وہ ان مچھلیوں کو جب بازار میں بیچنے جا رہا تھا تو ایک بڑے آدمی نے کہا، نوجوان، یہ مچھلیاں بادشاہ کو فروخت کراؤ، بادشاہ تمہیں اس کا اچھا معاوضہ دے گا۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ مچھلیاں بادشاہ کے دربار میں لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے مچھلیوں کو دیکھ کر عبداللہ کو اچھا معاوضہ دیا اور کہا، وہ اتنی خوبصورت مچھلیوں کو کھانا تو نہیں چاہتا، مگر انہیں دیکھ کر رہا بھی نہیں جا رہا۔ اگر یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہیں تو کھانے میں کتنی مزے کی ہوں گی۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ مچھلیوں کو ابھی پکا کر لایا جائے۔ بادشاہ کے خادم نے جب مچھلیوں کو پکانے کے لیے کڑھائی میں ڈالا تو مچھلیاں بول اٹھیں، ہمیں مت پکاؤ، ہماری مدد کرو۔ خادم جلدی سے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے جب مچھلیوں کو خود بولتے دیکھا تو اس نے حکم دیا کہ عبداللہ کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب دربار میں آیا تو بادشاہ نے عبداللہ سے پوچھا، تم نے یہ مچھلیاں کہاں سے پکڑی ہیں؟ عبداللہ نے بتایا کہ اس نے یہ مچھلیاں دریا کے دوسرے کنارے سے پکڑی ہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دریا کے دوسرے کنارے جائے گا۔ بادشاہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو تھوڑا سا دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک کھنڈر سا محل اور ایک گاؤں ہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ بادشاہ جب محل کے اندر داخل ہوا تو اس کو کسی کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے جا کر دیکھا تو ایک انسان بستر پر آدھا پتھر اور آدھا انسان کا لیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ نے جب پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اس انسان نے بتایا کہ وہ اس گاؤں کا بادشاہ ہے۔ ایک چڑیل نے مجھ سے دھوکے سے شادی کر لی۔ جب مجھے پتا چلا تو اس نے مجھے آدھا پتھر کا بنا دیا اور میرے پورے گاؤں کو بھی پتھر کا بنا دیا۔ میرے اس گاؤں میں ایک جادوئی کنواں ہے جس کا پانی پینے سے انسان جوان اور اپنی ہر خواہش کو پورا کروا سکتا ہے۔ اس کنویں کی دیکھ بھال پریاں کرتی ہیں۔ چڑیل نے پریوں کو مچھلی بنا کر دریا میں پھینک دیا۔ چڑیل اس گاؤں پر شیطان کا راج بنانا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا کوئی تو توڑ ہوگا۔ پتھر کے بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہے نا۔ اگر کوئی نیک انسان جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو وہ اس کنویں سے پانی نکال سکتا ہے اور اس پانی کو چڑیل پر پھینکے گا تو وہ چڑیل مر جائے گی اور اس کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے نیک انسان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے گاؤں میں اعلان کروایا کہ کنویں میں خوبصورت مچھلیاں آئی ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بھی اس کنویں سے مچھلیاں پکڑ کر لائے گا بادشاہ اس کو انعامات دے گا اور اپنا وزیر بنائے گا، مگر اس کنویں میں صرف نوجوان ہی جا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کنویں میں ایک سونے کی تھیلی پھینک دی۔ جب بھی کوئی نوجوان اس کنویں میں جاتا اور سونے کی تھیلی ملنے پر باہر آتا تو جھوٹ بولتا کہ کنویں میں کچھ بھی نہ ملا۔ جب عبداللہ کی باری آئی تو عبداللہ بھی اس کنویں میں گیا۔ عبداللہ تھوڑی دیر بعد اشرفیوں کی تھیلی ملنے پر باہر آ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ مچھلیاں تو نہیں، ہاں مگر اشرفیوں کی یہ تھیلی ضرور ملی ہے، پتہ نہیں کس کی گری ہوگی۔
بادشاہ نے عبداللہ کو کہا کہ تم ہی وہ ایماندار انسان ہو۔ بادشاہ نے عبداللہ کو پوری بات بتائی اور کہا کہ میرے ساتھ چلو اور اس گاؤں کو چڑیل کے جادو سے آزاد کرواؤ۔ عبداللہ بادشاہ کے ساتھ گیا اور کنویں سے پانی نکال کر چڑیل کی غار میں گیا۔ چڑیل وہاں شیطان کی عبادت کر رہی تھی، تو عبداللہ نے بڑی ہوشیاری سے چڑیل پر پانی گرایا تو وہ چڑیل وہیں راکھ ہو گئی اور پورا گاؤں چڑیل کے جادو سے آزاد ہو گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر عبداللہ کو انعامات سے بخشا اور اپنا وزیر خاص بھی مقرر کیا۔